الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حج کے 3 مہینے ہیں. شوال کا مہینہ ختم ہوا. دوسرا مہینہ یہ بھی حج کا ذوالقعدہ جس کا نام ہے. تیسرا حج کا مہینہ ذی الحجہ ہے. تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں. قرآن کریم میں ان کا ذکر آیا کہ الحج اشہر معلومات. اس واسطے میں پچھلے کئی جمعوں سے حج ہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. حج بیت اللہ، یہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں. بکہ قرآن کریم میں بکہ کا لفظ آیا ہے. مکے کو مکہ بھی کہتے ہیں، بکہ بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، رکھا گیا، الذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. مبارکن، برکت والا ہے. وہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے وہ رہنما ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. چنانچہ پوری دنیا کے مسلمان اسی کی طرف، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کائنات قیامت تک کے لیے قبلہ ہے. اس کی سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کی مزید تعمیر میں حصہ لیا یا تعمیر کی. لیکن طوفان نوح میں اس کے نشانات مٹ گئے تھے، منہدم ہو گیا تھا، نشانات مٹ گئے تھے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں کی زندگی ہے، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں. عراق کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے شام پہنچے اللہ کے حکم سے.
اور مستقل قیام یہی ہوا۔ بڑھاپے میں تک کوئی اولاد نہیں تھی، دعائیں کی، اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام بالکل گود میں تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 9 مہینے عمر تھی، گود کے بچے تھے۔ جبریل امین آگے اللہ کا حکم لے کر، شام سرسبز و شاداب علاقہ تھا، بڑا اعلیٰ درجے کا وہاں موسم، اور سرسبز و شاداب، خوبصورت، آرام دہ۔ اللہ کا حکم لے کر آ گئے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں آپ کو لے کر چلوں، اور آپ کی اہلیہ ہاجرہ کو بھی، اور آپ کے گود دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ براق لے کر آئے، وہی سواری جنت کی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں معراج فرمائی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واسطے بھی وہی سواری آئی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے، اللہ کا نبی تھا، اس نے چون و چرا کے کیا کرتا، حکم آ گیا تھا، اچھا بیٹھو، سوار ہو گئے۔ اب وہ براق اڑا، شام سے وہ تو اڑتا تھا، گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا اس کا سائز تھا۔ اس کی رفتار عجیب و غریب تھی، معراج میں تو عجیب و غریب رفتار تھی۔ وہ لے کر چلے، جبریل امین علیہ السلام ساتھ ساتھ۔ جب کوئی سرسبز و شاداب علاقہ سامنے آتا، نیچے نظر آتا، تو جبریل سے کہتے ابراہیم علیہ السلام کہ یہاں نہیں اترتے؟ کہا کہ نہیں، آپ کی منزل آگے ہے۔ یہاں تک کہ لق و دق علاقہ آ گیا، خشک پہاڑ اور سنگریزوں والی زمین، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چرند نہ پرند، زندگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہاں اتر گئے۔ اللہ کا نبی راضی ہے اس پر بھی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اچھا، اور براق چلا گیا، جبریل بھی رخصت ہو گئے۔ اب بوڑھا باپ ہے، 80 سال سے زیادہ عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، چھوٹا گود کا دودھ پیتا بچہ ہے، ایک خاتون بیوی ساتھ ہے۔ اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، زندگی کا سامان کرنا ہے، کیا کریں، کس طرح کریں؟ تلاش میں نکلے کہ کوئی درخت مل جائے، کوئی کھانے پینے کا سامان نظر آ جائے۔ تلاش میں نکلے، چلے جا رہے تھے، دیکھتے ہوئے حضرت ہاجرہ اہلیہ محترمہ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ تلاش کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن کچھ آگے چلنے کے بعد اب انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیا اور سیدھے چلنے لگے، نہ کسی میں چلے جا رہے، نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر، چلے جا رہے۔ حضرت ہاجرہ نے آواز دی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، جواب نہیں دیتے، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں اس طریقے سے بے سہارا چھوڑ کر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو کہا کہ اگر آپ ہمیں یہاں
چھوڑ کر اس بات پہ جا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو ہمیں بھی آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ چلے جائیے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت خود کرے گا، آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں، ہم راضی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پیدل روانہ ہو گئے شام کی طرف، پتہ نہیں کب پہنچے ہوں گے۔ اب یہ بے سہارا ایک خاتون ہے اور اس کا دودھ پیتا بچہ ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، ماں بھی بھوکی ہے۔ تو ایک جگہ بچے کو لٹا کر تلاش میں نکلتی ہے ماں۔ برابر میں دو پہاڑ تھے، ایک صفا دوسرا مروہ۔ صفا پر چڑھی تاکہ وہاں سے تلاش کریں، کوئی سرسبز کوئی جگہ نظر آ جائے، پانی کا کوئی چشمہ، کوئی آثار نظر آ جائیں زندگی کے، کوئی آبادی نظر آ جائے۔ کچھ نظر نہیں آیا تو نیچے اتر کر دوسرے پہاڑ مروہ کی طرف چلی۔ راستے میں بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو یہاں اس تھوڑا سا حصہ ایسا گزرا تو اس میں دوڑ کر بھاگ کر گئی اور مروہ پر چڑھ گئی۔ وہاں تلاش کیا، کوئی نظر نہیں آیا۔ وہاں سے پھر واپس آئی بے تابی میں، اور پھر جب وہ مقام آیا جہاں سے بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر دوڑی اور پھر صفا پر چڑھی۔ اس طریقے سے 7 چکر ہوئے۔ آخری مرتبہ جو دیکھا تو معلوم دیکھا کہ اس کے پاس، بچے کے پاس کوئی ہے۔ مروہ کے پر جب چڑھی، دوڑ کر وہاں پہنچی تو دیکھا کہ جہاں بچے نے رو رو کر ایڑیاں رگڑی تھیں، وہاں سے پانی کا چشمہ ابل آیا تھا، اور وہ جو شخص نظر آ رہا تھا پہلے وہاں جبریل امین تھے، وہ رخصت ہو گئے۔ اب انہوں نے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو پانی کو روکا، مینڈ بنائی، خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا۔ اس طریقے سے زندگی کا سامان ہوا، لیکن کوئی ساتھی نہیں تھا، غم گسار نہیں تھا، مددگار نہیں تھا، اور صرف پانی سے تو کام نہیں چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمزم میں یہ خاصیت رکھی ہے، دنیا کے پانیوں میں یہ ممتاز پانی ہے کہ اس کے اندر غذائیت بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، صرف سیرابی ہی نہیں، غذائیت بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے ہیں، مکہ معظمہ رہے ہیں، 15 دن اور 15 راتیں انہوں نے اسی پانی پر گزارا کیا، اور کچھ کھانے کو نہیں تھا، ایک چنا تک منہ میں نہیں گیا، لیکن کہتے تھے وہ کہ میری بالکل مجھے کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم میں خاصیت رکھی تھی، اس زمزم سے گزارا کر رہی تھی۔ ادھر عرب ہی کا ایک قبیلہ بنو جرہم پانی کی تلاش میں سرگردان تھا۔ پورا جزیرہ نما عرب ریگستانی علاقہ تھا، پانی کی بہت قلت تھی، شاذ و نادر کہیں کہیں چشمے ہوتے تھے، کنویں ہوتے تھے۔ جب تک جہاں کہیں پانی ملتا تھا وہ قبیلے وہاں کر آباد ہو جاتے تھے، جب وہاں کا پانی ختم ہو جاتا تو دوسری جگہ سے چلے جاتے تھے، وہاں آباد ہو جاتے تھے اگر پانی مل جائے۔ تو قبیلہ بنی جرہم پانی کی تلاش میں، چشمے کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ اس نے ایک پرندے کو دیکھا جس کا نام ٹٹیری ہے، عربی زبان میں قطات کہتے ہیں اس کو۔ وہ پانی کی طرف جاتی ہے، بہت اوپر سے پانی دیکھ لیتی ہے۔ وہ شکاری لوگ راستے کی تلاش میں اور پانی کی تلاش میں اس سے بہت مدد لیتے ہیں، ٹٹیری کی پرواز سے۔ ٹٹیری اگر نظر آ جائے اور کسی طرف جا رہی ہو تو یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ پانی کی طرف جا رہی ہے۔ تو قبیلہ بنی جرہم اسی نقش پر چل پڑا، اسی سمت پر جس سمت پر ٹٹیری جا رہی تھی اڑتی ہوئی۔ چلتے 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 یہاں پہنچ گئے، وادٍ غیر ذی زرع، وہ وادی جس کے اندر کسی قسم کی زراعت بھی نہیں تھی۔ یہاں پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ایک بچہ دودھ پیتا ہے۔ ان کی اجازت سے
وہاں ٹھہر گئے، پانی پیا، اور یہ چھوٹی سی بستی اب یہاں قائم ہو گئی. یہ ہے مکہ مکرمہ، یہ ہے مکہ مکرمہ کی ابتدا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کیا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کے طفیل اور اصل میں تو مقصود یہ تھا کہ یہاں تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے. اسی سرزمین میں آپ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی. یہ سارے اس کے انتظامات تھے. بیت اللہ بھی یہی تھا، حضرت آدم نے بھی یہی بنایا تھا، لیکن اس کی بنیادیں منہدم ہو چکی تھی، نظر نہیں آتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا کہ یہ نشانات ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر تعمیر کی. باپ اور بیٹے نے دونوں مل کر. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے. ہر سال ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو دیکھنے کے لیے آ جایا کرتے تھے. اور اب تو پھر بستی بھی آباد ہو گئی تھی، پھر شادی بھی ہو گئی، یہیں رہنے لگے. اور یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چلی ہے. چنانچہ اب تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. دو بڑے بڑے خاندان ہیں، نسلیں ہیں، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل. اسرائیل کہتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کو یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. ان کی اولاد میں جتنے آئے وہ بنی اسرائیل کہلائے، اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں جو آئے وہ بنی اسماعیل کہلائے. عرب کے تمام باشندے اب بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کرام بہت آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. سارے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ہیں، بہت تعداد ہے. لیکن یہاں تو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کوئی نہیں آیا، کیونکہ یہاں تو ایک یکتا رسول آنے والا تھا جو تمام نبیوں میں ممتاز تھا، جو تمام نبیوں کا سردار تھا اور اللہ کا بزرگ ترین بندہ تھا. وہ یہاں مبعوث ہونے والے تھے. ہم بھی بنو اسماعیل میں ہیں. چنانچہ عرب کی جتنے اولاد عربوں کی وہ سب بنو اسماعیل ہیں. خیر، اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جو آیا کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، حج کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. سب سے پہلا گھر وہ ہے زمین میں جو بنایا گیا، مکہ مکرمہ ہے. پوری دنیا کا آپ دیکھیں گے نقشہ اٹھا کر تو زمین دنیا کی ناف میں ہے، یہ بیچوں بیچ ہے، بیچوں بیچ ہے. جزیرہ نما عرب، اس کے تین طرف سمندر ہے، بحر عرب، خلیج فارس، بحر احمر. صرف ایک طرف خشکی جہاں سے عراق اور شام کی سرحدیں ملتی ہیں، جزیرہ نما عرب ہے. تو بحر احمر کو ذرا سا بہت تھوڑی چوڑائی ہے، اس کو پار کر کے افریقہ کا بر اعظم شروع ہو جاتا ہے. اور خود یہ جزیرہ نما عرب ایشیا کا حصہ ہے. اور تھوڑے سے فاصلے پر جا کر آگے جا کر بحر روم عبور کر کے، بلکہ اس سے بھی پہلے یورپ کا بر اعظم شروع ہو جاتا ہے. اس زمانے میں تین ہی بر اعظم متعارف تھے، ایشیا، افریقہ، یورپ. ان دونوں کے بیچوں بیچ آپ اٹھا کر دیں کہ دنیا کا نقشہ بیت اللہ شریف ہے. اور پھر کیا انتظام کیا؟ یہ دین آیا تھا پوری دنیا کے لیے. بلال حبشی افریقہ کے تھے، غلام بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر وقت تک رہے، مؤذن بنے. کیا کیا ان کی شان ہے. صہیب رومی روم کے تھے، یورپ کے تھے.
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مشرف اسلام ہوئے۔ سلمان فارسی عراق اور ایران کے تھے، ایشیا کے تھے، یہ مشرف اسلام ہوئے۔ پوری دنیا کی نمائندگی ان تینوں کے ذریعے سے ہوئی، تینوں بر اعظموں کی۔ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار تھے۔ یہ بیت اللہ کی مختصر سی تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کی اہلیہ کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ وہ جو دوڑی تھی حضرت ہاجرہ، وہ ادا ایسی پسند آئی کہ صحیح مروہ اور صفا کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے، چلتے ہیں ویسے چلتے ہیں سارے حاجی، لیکن جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ہاجرہ دوڑی تھی، وہاں سے دوڑنا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اور صفا اور مروہ کو واجب کر دیا گیا، اس کے صحیح کو حاجی کے لیے واجب کر دیا گیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، مقام میں دیکھا گیا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب ابراہیم علیہ السلام چلے تھے مینا کی طرف، بستی سے الگ ہو کر، تاکہ کوئی چھڑا نہ لے بیٹے کو، ماں نہ چھڑا لے، کہیں لے کر چلے تھے مینا کی طرف کہ وہاں جا کر ذبح کروں گا، تو تین مقامات ایسے تھے جہاں شیطان نے راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو کنکریاں مار کر دفع کرو۔ انہوں نے دعا پڑھ کر کنکریاں ماری، شیطان دفع ہو گیا، پھر آگے روکا، پھر دفع ہو گیا، پھر آگے، پھر خلاصہ یہ کہ یہ ادا بھی اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ آج تمام حاجیوں کے اوپر رمی واجب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر اتنی اونچی کی، وہاں مقام ابراہیم پر اب بھی پاؤں کے نشانات موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان نشانات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے قد زیادہ نہیں، ہم جیسے ہی تھے، چنانچہ پاؤں کے جو نشانات ہیں پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ہم جیسے لوگوں کے پاؤں کی طرح کے ہیں۔ اس پتھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں ایسے تھے جیسے دھس گئے ہوں، وہ نشان نظر آتے ہیں۔ اس پتھر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خاصیت رکھی تھی کہ جب اوپر تعمیر کرنی ہوتی تھی تو پتھر اوپر چڑھ جاتا تھا، اور جب نیچے اترنا تھا تو نیچے اتر جاتا تھا۔ معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ رب العالمین نے یہ خاصیت عطا فرمائی تھی۔ یہ مقام ابراہیم آج بھی وہاں موجود ہے، اور یہ حجر اسود مدینہ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے کونے پر، جس کو بوسہ دیا جاتا ہے، اور بوسہ نہ دے سکیں، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو تو اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، جنت کا پتھر ہے۔ غرض یہ کہ ایسے وہ عجیب مقام ہے کہ دنیا کے اندر اس جیسا کوئی اور مقام نہیں، اور یہ مرکز ہے پوری دنیا کا، عالم اسلام کے مسلمانوں کا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، پھر قبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت مسلمہ کو ایک مرکز عطا فرمایا جاتا ہے، ایک مرکز، توحید خود مرکز ہے، ہم اس مرکز سے غافل ہو رہے ہیں، آپ اس کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور دشمن تماشا دیکھ رہے ہیں، دشمنوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ اس کی لڑائیوں سے دشمنوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔